دلیل دینے لگا ہوں. میں آپ کو ابھی مجلس پڑھتے ہوئے جب خطیب یا ذاکر کہتا جی درود پڑھیں، آپ کیا درود پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد والے. یہ درود ہم نے کہاں لیا؟ اس قرآن سے. قرآن سے حکم کہاں آیا؟ خدا قرآن میں کہتا ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک صلی علی محمد والے، بے شک میں اللہ اور میرے ملائکہ، میں اللہ بھی درود پڑھتا ہوں. چھوٹی جنتری سے لے کے بڑی کتاب صحیفہ سجا دیا اٹھا کے دیکھا، اس میں لکھا درود عبادت ہے. سب کا عقیدہ ہے درود عبادت ہے، اور خدا کہہ رہا ہے کہ میں کرتا ہوں. میں تو بالکل سامنے بیٹھا ہوں. ابھی بات کریں، یا تو یہ کہیں درود عبادت نہیں، درود عبادت ہے. خدا کہتا میں کرتا ہوں. میرے مالک تجھے بھی عبادت کی ضرورت ہے؟ تو معبود ہے، تیری ہوتی ہے. تیری تو ہوتی ہے. اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں گے کہ وہ عبادت کرتا ہے تو یہ ماننا پڑے گا وہ کسی کی کرتا ہے. جس کی کرتا ہے وہ کوئی اللہ ہے، پھر اللہ دو ہو جائیں گے. اللہ بھی ایک رکھنا ہے، آیت بھی ماننی ہے، درود بھی پڑھنا ہے. تینوں چیزوں میں سے چھٹی کسی چیز میں نہیں ہونی. اللہ بھی ایک ماننا ہے، آیت بھی قرآن کی ہے، درود بھی ہم نے پڑھنا ہے. بچنے کا رستہ کہاں ہے؟ دلیل کہاں ہے؟ خدا کہتا ہے ان اللہ و میں اور میرے فرشتے پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھو. ایسا ہی یہ آیت ہم نے اس آیت کے تناظر میں خدا نے کہا تم پڑھو. ہم نے آگے سے کیا پڑھا؟ اللہم صلی علی محمد والے. ترجمہ کرواؤ، ترابی صاحب سے کرواؤ، کسی عالم دین سے کراؤ. خدا نے کہا درود پڑھو، ہم نے کہا اللہم صلی علی، اے میرے اللہ تو پڑھ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے میرے اللہ تو درود پڑھ محمد اور آل محمد پر. اس نے کہا صلو علیہ، تم پڑھو. ہم نے کہا تو پڑھ. وہ کہہ رہا تم پڑھو، ہم کہہ رہے تو پڑھ. تو درود کدھر ہے؟ وہ کہہ رہا تم درود پڑھو، اس نے حکم دیا ہے، ماننا واجب ہے. اس نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اور ہم کہیں تو پڑھ. وہ حکم دے رہا درود پڑھو، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لو پھر حسینیہ میں اس نوکر ماتمی عزادار سے اگلا جملہ سننا. یہ جو ہم درود پڑھتے ہیں یہ درود نہیں، درود کی دعا ہے. جسے تم درود سمجھ کے پڑھ رہے ہو یہ اصل میں درود کی دعا ہے. اللہم صلی علی، اے میرے اللہ تو پڑھ. وہ کہہ رہا تم پڑھو. اب میں اپنی زبان سے کہوں کہ میرے خیال میں یہ دلیل ہے، تو معصوم کا فرمان ہے ہمارے منبر پہ کوئی خیال پڑھے تو یہاں سے پکڑ کے اتارنا. یہ خیالات کے مجموعے کا نام نہیں، یہاں پر فرمان معصوم سے سہارا لینا ہے. میرے چھٹے شہنشاہ سے ایک بندے نے آ کے پوچھا مولا درود کسے کہتے ہیں؟ مولا نے فرمایا درود ہے اصل میں خالق سے فیض لینے کا نام. سنیے گا سنیے گا سمجھیے گا. بول پڑیں گے تو نتیجہ ضائع ہو جائے گا، کیونکہ انسان جب بولتا ہے تو دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا. لہٰذا تھوڑی دیر کے لیے بالکل سکوت اختیار کیجئے گا، لیکن جملہ وصول کیجئے گا. اصل درود کیا ہے؟ فرمایا خدا کہہ رہا تم پڑھو، ہم نے کہا تو پڑھ. درود وہ چیک پوائنٹ ہے جہاں خدا فیض پہنچاتا ہے، مخلوق لیتی ہے. تو جب وہ پہنچا رہا ہوتا ہے تو وہ انہیں وسیلہ سمجھ کے انہیں مان رہا ہوتا ہے. جب ہم لے رہے ہوتے ہیں تو ہم انہیں وسیلہ سمجھ کے ان سے فیض لے رہے ہوتے ہیں. اصل میں اس کا یہاں آنا اور ہمارا یہاں تک جانا، اسے درود کہتے ہیں. پوری دنیا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ ہے، لینا اور دینا. اس سے کہ باہر کچھ ہے ہی نہیں. خدا نے دینا ہے، ہم نے لینا ہے. جہاں جا کے یہ کاروبار ہوتا ہے اس جگہ کو درود کہتے ہیں. اب اس جگہ کو اس نے کھول دیا، اس نے کہا میں بھی محمد و آل محمد کو دیتا ہوں. ہم نے کہا ہم بھی انہی سے لیتے ہیں، لہٰذا ہم نے بھی اسے مان لیا، اس نے بھی انہیں مان لیا. اس ماننے کو درود کہتے ہیں. ہم نے بھی مانا کہ تو انہیں دے گا اور ہم یہاں سے لیں گے. اللہم صلی علی، یہ ہے درود کا پہلا حصہ. ہم نے کہا اللہم صلی علی تو ہم یہاں سے ادھر پہنچے.
اسے کہا صلو علیہ، تو وہاں سے ادھر آیا۔ اب یہاں پر کسی امام کا وجود ضروری ہے، جب تک وہ امام نہیں ہوگا تو فیض نہیں پہنچ سکتا۔ فیض کیسے پہنچے گا؟ لہٰذا ضرورت ہے خدا کی اور مخلوق دونوں کی مشترکہ کہ زمین پر ایک الہی نمائندہ موجود ہو۔ اب دوسرا حصہ میں نے مکمل کر لیا، تیسرے حصے پہ آنے لگا ہوں۔ اب امام بنائے گا کون؟ خدا نے یہ کام مخلوق کو دیا ہی نہیں۔ اگر تم اپنی مرضی کا امام بناؤ گے تو اس کے پاس یہ اختیار کیسے آئے گا کہ وہ اللہ سے نعمتیں لے گا؟ لہٰذا اب خدا نے کہا کہ کیونکہ ہدایت پہنچانا میری ذمہ داری ہے تو ہادی بنانا بھی میری ذمہ داری ہے۔ مجھے پتا ہے کہ میں نے ہدایت کیسے پہنچانی ہے، تو اس لیے میں نے ہادی بنایا۔ اب ہمارے ہاں 12 آئمہ ہیں، اور یہ میرے مذہب کی سچائی ہے۔ جو 11 کو امام نہیں کہتے وہ 12ویں کو امام کہتے ہیں۔ کوئی حضرت مہدی نہیں کہتا، مہدی رضی اللہ نہیں کہتا، علی رضی اللہ، حسن رضی اللہ، حسین رضی اللہ، امام مہدی علیہ السلام۔ جملہ کہہ دوں اگر سن لو گے، جو علی کی تلوار سے نہیں ڈرے وہ 12ویں کی ذوالفقار سے ڈر رہے ہیں۔ یہ ہے 12ویں کی ذوالفقار۔